الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد الحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صالحه صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيغلب على ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعظم برہانہ جل شانہ سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم الحمدللہ ہمارے شب و روز خیر و عافیت کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے اور اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے. اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس مقصد میں بہترین شاندار اور اعلیٰ قسم کی کامیابی نصیب فرمائے. یقیناً یہ مہینہ حجاج کرام کا مہینہ ہے جن کے قافلے ہر روز دن ہو یا رات حج ادا کرنے کی نیت سے مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں. وہ مبارک آنکھیں جن کی شان اتنی اعلیٰ ہے جو اپنی جھیکتی آنکھوں سے ان مقدس فضاؤں میں سانس لیں گے، اور وہ خوش نصیب جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ایک نیکی کریں گے مکہ المکرمہ حرم شریف میں. اللہ رب العزت نے ایک نیکی کے عوض 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو وہ خوش نصیب قافلوں کی صورت میں رواں دواں ہے. دعا ہے اس مقدس گھڑی اور بابرکت جگہ کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں بھی زندگی میں بار اور اپنے رویال کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ یہ سعادت نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے سب سے پہلے تو بیت اللہ شریف کی تعمیر، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ، جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی تعمیر کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کے فضائل، تعمیر ہوئی مکمل، اب اس کی کیا فضائل ہے. اللہ رب العزت کعبہ شریف کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے.
روئے زمین پر کچھ طبقات ایسے ہیں جس اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، اور یہ مقدس جگہ ایسی ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے، کھینچے چلے آتے۔ ایک بار حج ہوا، یہ ایک بار عمرہ ہوا، دوبارہ اپنے گھروں پہ لوٹ گیا، پھر اس کا دل کھینچا چلا آتا ہے، جیسے چکمک ہوتا ہے لوہے کو کوئی جانب کھینچتا ہے، پھر ان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے، پھر موقع ملا دوبارہ جانا ہے۔ بچوں کو چھوڑا، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، یہاں تک کہ تجارت لین دین کو چھوڑا، لیکن وہاں جانا پسند ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں مکہ المکرمہ پہنچے۔ لوگوں کے دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ طبقات ایسے جس اللہ رب العزت نے خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے ہیں، ان جگہوں پر پہنچنے والا اپنے آپ کو بہت زیادہ سعادت مند سمجھتا ہے کہ وہ خوب برکتوں کو حاصل کرے گا۔ اس طریقے سے محبتوں کے قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر، اس کی بنیاد 5 ذوالقعدہ، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی 5 تاریخ کو بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈالی گئی۔ پھر 10 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ نام یاد نہ ہو تو کم از کم تعداد یاد 10 مرتبہ۔ آخری مرتبہ جو ہم جس بیت اللہ شریف کی تعمیر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ، یہ اس کے ہاتھ کی تعمیر۔ چونکہ دوبارہ پھر تعمیر ہوتی، کوئی نیکوکار بادشاہ آتا پھر تعمیر کرتا، لیکن اس عمل کو روک دیا گیا، بولا ورنہ بادشاہ کا ایک وتیرہ بن جائے گا، بادشاہ کا ایک طرز بن جائے گا۔ جو سعودیہ کا بادشاہ بنے گا پھر وہ اپنے طریقے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرے گا، تو اس کی وہ روحانیت، وہ برکتیں، وہ تجلیات متاثر ہوگی۔ اس لیے پھر فل اسٹاپ لگا دیا گا، بس اب تعمیر ہو گئی 10، اب 11 تعمیر کی گنجائش نہیں، اب جیسا بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے ویسا ہی رہے گا۔ 10 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ بیت اللہ شریف جہاں پر موجود ہے، اس کی جو زمین ہے، یہ زمین یہ وہ حصہ ہے کہ جب روئے زمین کو پیدا نہ کیا گیا تھا، زمین جیسی کوئی شے تھی نہیں، زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی اس زمین کو پیدا فرمایا، جہاں آج بیت اللہ شریف کا ہے۔ بیت اللہ شریف دنیا کے بالکل وسط میں ہے، جسے گول دائرہ لگایا جائے، گول دائرہ بنانے کے بعد اس میں بالکل بیچوں بیچ نقطہ لگا دیا جائے۔ اب وہ گول دائرے کے بالکل بیچوں بیچ نقطہ ہے، اور میں اسی طرح پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں بیت اللہ شریف اللہ کا گھر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو زمین ہے، وہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بنائی گئی، وہاں جہاز بنائے گئے، تو اتنے حصے میں زمین بنی جتنے حصے میں بیت اللہ شریف ہے۔ پھر اس کے 2000 سال بعد اللہ رب العزت نے ایسی جاگ کو پھیلا دیا، تو پھر زمین کا وجود ہوا، زمین کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ تو زمین کی بھی اصل بیت اللہ شریف کی زمین ہے،
وہ بھی 2000 سال پہلے. پھر اس زمین سے دیگر زمینوں کو بنایا گیا ہے. سوچے وہ زمین کتنی مقدس، کتنی بابرکت، کہ زمین کا وجود بھی وہاں سے پھیلا ہے. سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ ملایا وہ تھے فرشتے. سب سے کیونکہ انسانوں کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. تو پہلی بار بیت اللہ شریف کی تعمیر فرشتوں نے کی، جہاں آج ہم بیت اللہ شریف دیکھتے ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام. تو تیسری مرتبہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام. چوتھی مرتبہ بڑا مشہور معروف واقعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام انہوں نے تعمیر. اسی طریقے سے پانچویں مرتبہ قوم ایمان کا نے، یہ قوم ایک آئی جنہوں نے پھر نئی تعمیر اس کا چینج کیا، اپنی تعمیر مکمل کی. چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم انہوں نے اسے تعمیر کیا. ساتویں مرتبہ قصاب بن کلاب، یہ قبیلے والے افراد تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، بہت بڑا کام تھا ان کا. پھر انہوں نے اسے تعمیر کیا 7ویں مرتبہ. 8ویں مرتبہ قریش کی تعمیر ہوئی، خود محبوب علیہ السلام کے زمانے میں، جس میں خود آپ علیہ السلام نے بھی حصہ ملایا. 8ویں مرتبہ، کیونکہ اتنے مسائل نہ تھے، محبوب کی بڑی چاہت تھی، بہت زیادہ خواہش تھی کہ حتیم، جسے آج ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے باہر، آپ علیہ السلام کی چاہت تھی کہ حتیم جو ہے بیت اللہ کا حصہ ہے، اصلاً بیت اللہ. تو محبوب کی چاہت تھی کہ اس حتیم کے حصے کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل کیا جائے، لیکن چونکہ وسائل نہ تھے لہذا وہ حصہ باہر انہیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا گیا. اس طرح حتیم جو ہے جو اصلاً بیت اللہ شریف کا حصہ ہے وہ باہر نہ ہو. پھر جب مسلمانوں کے پاس معلومات آیا تو 90 مرتبہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اب جب تعمیر کی نا، بالکل محبوب کی منشا خواہش کے مطابق، حضور کی چاہت و تمنا کے مطابق. صحابی تھے، ان کا تو حرمین رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے، حرم. لہذا ان کی چاہت ہوئی کہ محبوب نے جیسی خواہش کا اظہار کیا تھا ہم بیت اللہ شریف کی ویسی تعمیر کریں. اب جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تو اس میں حتیم کعبہ، اسے بھی کعبہ کے اندر داخل کیا گیا. بیت اللہ شریف کے 2 دروازے مشرق و مغرب کی طرف بنائے گئے. ساتھ میں دروازے کو زمین کی طرف کیا گیا، نیچے آپ دیکھتے ہیں کہاں ہے، نیچے کیا گیا سطح زمین پر 2 دروازے بنائے گئے. حتیم شریف کو اندر داخل کیا گیا. یہ حضور کی خواہش کی چاہت بھی اسی کے بالکل مطابق اور موافق صاحب رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا. یہ کون سی مرتبہ ہوا؟ 90 مرتبہ. 10ویں مرتبہ آخری مرتبہ ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف آیا اور اس کی حکومت آئی. اس نے دوبارہ زمانہ جاہلیت کے مطابق جس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی اس کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کیا. حتیم جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے اسے باہر کر دیا، دروازے کو اوپر کر دیا، 2 دروازے کو 1 دروازہ کر دیا. اس طریقے سے اس نے تعمیر کی اور آج تک اسی حیت پر بیت اللہ شریف موجود ہے. کیونکہ بعد میں منع کر دیا گیا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ بار بار اس کو چینج نہ کیا جائے، ورنہ ایک ہی مذاق بن جائے گا. جو بادشاہ ہے اپنا نام روشن کرنے کے لیے، آپ دیکھیں نا بیت اللہ شریف کے اندر سے داخل ہوتا ہے ہر جگہ اس کا نام آ جائے کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم، فلاں ملک کا صدر، فلاں ملک کا بڑا عہدیدار، یہ بیت اللہ شریف کے اندر گیا. پھر اس کے کیمرے، پھر ویڈیو، پھر موویاں، نہ جانے کیا کیا. تو جو بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے والا ہوگا اس کا کتنا نام ہو جائے گا. تو یہ تو عجیب کھیل بن جائے گا. فرمایا اس کی روحانیت متاثر ہوگی، ایسا نہ کیجیے، بس اسٹاپ، اب کوئی تعمیر نہیں کر سکتا، جو ہو گیا سو ہو گیا.
تو یہ تعمیر اس طرح مکمل ہوئی، 10 مرتبہ بیت اللہ شریف تعمیر ہوا۔ اب حتیم شریف تو باہر رہ گیا، لیکن یوں دیکھا جائے تو اس میں بھی ایمان والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ کے چاہنے والوں کے لیے اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ دیکھیں وہ وقت تھا کہ جس میں مہینے میں ایک وقت ہوتا تھا جس میں لوگ آتے تھے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوتے تھے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے، ساتھ مل جاتے تھے۔ وقت بڑھتا چلا گیا، اب تو کیا ہوا، اب ایسا وقت آ گیا کہ لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اب بیت اللہ شریف میں داخل ہونا ناممکن، بیت اللہ شریف کا دروازہ بند۔ اب جو عاشق جس کی چاہت و تمنا یہ ہو کہ میں بھی بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جاؤں، اس کعبے کے اندر جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کعبے کے اندر جس کی طرف رک کر کے ہم نے ساری زندگی سجدے ادا کیے، نمازیں پڑھی ہیں، اس جگہ پر جہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، کاش بیت اللہ میں اندر جانے کا موقع مل جائے۔ تو یہ تمنا اس کے آرزو ہے، لیکن اس کا بھی مسلمانوں کے لیے کتنا شاندار بندوبست ہوا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلے گا، جائیں گے وہی جو بڑے بڑے حکمران ہوں گے، جو بڑے ملک کے بڑے حکمران وہی جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے محبوب کے امتیوں کے لیے بھی بڑا اچھا موقع رکھ دیا، فرمایا حتیم جو رسول اللہ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کے اندر کیا گیا، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر کیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ چاہت رہی کہ حتیم جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے اصلاً، اب چونکہ حجاج بن یوسف نے اسے باہر کیا تو اس میں بھی حکمت رہی، فرمایا اب جو بھی بیت اللہ شریف کے اندر جانے کا خواہش مند ہے، وہاں ہر ایک جو وہاں جا رہے ہیں تمام کی تمنا ہے، فرمایا اب وہ حتیم شریف جس پر کوئی دروازہ نہیں آسانی سے اندر چلا جائے، حتیم شریف میں جا کے اندر موجود ہو جائے، کھڑا ہو جائے، نفل پڑھ لے، فرمایا کہ وہ شخص بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے والا ہو گیا۔ اب وہ حتیم شریف کے اندر موجود ہے، سمجھ لو کہ اصلاً کعبے کے اندر موجود ہے، تو کتنا اچھا ہو گیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے ہر کام کے پیچھے رب عز و جل کی حکمت ہے۔ بندہ بظاہر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، فرمایا نہیں، ہر کام کے اندر رب عز و جل کی طرف سے حکمت ہے۔ اس طریقے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور بیت اللہ شریف کی شان اور شوکت کتنی اعلیٰ ہے، فرمایا اس کا کبھی طواف نہیں رکا، کبھی بھی نہیں رکا، لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے۔ اسی طریقے سے فرمایا توریت شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت 7 لاکھ فرشتوں کو جمع فرمائے گا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اب یہ سونے کی زنجیر سے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا میرا رب فرمائے گا جاؤ بیت اللہ شریف جو اس وقت جہاں پر موجود ہے، پر وہاں سے بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے جو کہ سونے کی اسے باندھ لو اور میرے سامنے پیش کر دو، جہاں پر وہاں سے لے کر بروز قیامت محشر کے میدان وہاں پر لے آؤ۔ اب فرشتے ان سونے کی زنجیروں کے ساتھ 7 لاکھ کی تعداد وہاں پہنچیں گے، ایسے اس کے قریب ہوں گے، کعبۃ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا جب تک کہ میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، عرض کریں گے، حتیف گیلی سے آواز آئے گی کہ جو کعبہ مانگتا ہے اسے دیا جائے۔ کعبۃ اللہ شریف رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ جو میرے قریب پرو جوار میں جنت المعانی قبرستان میں جو میرے قرب جوار میں اہل ایمان مدفن ہے، انہیں بھی میرے ساتھ اکٹھا کیا جائے، وہ بھی تلبیہ پڑھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کعبۃ اللہ کی سزا کو قبول کیا جائے۔ اس کے بعد ان تمام حجاج کرام کو بیت اللہ شریف کی جمع کیا جائے گا جو حالت احرام میں ہوں گے اور تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے۔
کہ کعبۃ شریف کو باندھنے کی کوشش کی جائے گی، پھر کعبۃ شریف رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ میرے اس سوال کو پورا کیا جائے، پھر ہاتھی سے کہیں سوال ہے کہ جو کعبہ مانگتے ہیں اسے دیا جائے۔ اب وہ عرض کرے گا اے اللہ لوگوں نے میری محبت مجھے دیکھنے، مجھے چومنے کی خاطر گرد و غبار ہونا پسند کیا، غبار آلود ہونا پسند کیا، اپنے آپ کو مٹی والا کرنا پسند کیا، اپنا ملک، اپنے شہر، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ کام کاج ہر ایک کو چھوڑا، میری زیارت کو آئے، میرا حج کیا، فقط تیری رضا کے لیے سارا کام ہوا، تیرے حکم پر ہوا، تو اے اللہ میری چاہت ہے ان تمام کو بھی جمع کر دیا جائے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچے ہوئے، کہیں بھی دفن کیے ہوئے، ان تمام حجاج کرام میرے ایمان کو میرے پاس جمع کیا جائے۔ عاطف کے لیے سوال ہے کہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے یہاں سے جانے کے بڑے بڑے جرم کیے، جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا، تو کعبۃ اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ میری شفاعت بھی ان گناہ گاروں کے حق میں قبول فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، مجھے چوما ہے، میرے یہاں نمازیں پڑھی ہے، میرا قرب حاصل کیا ہے، اے اللہ تیرا گھر بیت اللہ اس کا حج کیا ہے، لہذا میری شفاعت ان گناہ گاروں کے حق میں قبول فرما دے۔ رب عز و جل کی طرف سے ندا ہوگی کہ جو حجاج کرام یہاں تک پہنچے تھے، جنہوں نے حج ادا کیا، کعبہ کی شفاعت تمام کے حق میں قبول فرماتے ہوئے تمام کو اس کے ارد جمع کر دیا جائے۔ اب تمام حجاج کرام، وہ حاجی جس نے ابتدا سے لے کر اور وہ حاجی جس نے انتہا تک حج کو ادا کیا، یعنی ابتدا والے بھی آگے، درمیان والے بھی آگے، انتہا والے میں ہر ایک کو جمع کر دیا جائے گا بیت اللہ شریف کے ارد گرد، اور بیت اللہ شریف کے ساتھ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان کی شان کتنی اعلیٰ کہ بیت اللہ کی شفاعت انہیں ملی، اور وہ جو جہنمی تھے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے کعبۃ اللہ کی شان۔ فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر وُدع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، کہاں ہے؟ للذی ببکہ، وہ مکہ شریف میں ہے، مبارک بھی ہے، ہدی للعالمین، ہدایت بھی ہے تمام جہاں والوں کے لیے، وہ گھر برکت والا بھی ہے، وہ گھر ہدایت والا بھی ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، فرمایا سب سے پہلے عبادت جس گھر کی گئی بیت اللہ شریف ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا تمام لوگوں کی عبادت بیت اللہ شریف کی ہوئی، جبکہ بیت المقدس تو ایک مخصوص جماعت، مخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت کا مرکز رہا، جبکہ بیت اللہ تو تمام کی عبادت کا مرکز رہا۔ اس طریقے سے بیت اللہ میں ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کا درجہ رکھتی ہے، اور فرمایا بیت اللہ شریف وہ اللہ کا واحد گھر ہے جس کا حج ادا کیا جاتا ہے، بیت المقدس کا کبھی حج نہ ہوا، کیونکہ یہودی نصرانی جو تھے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ بیت المقدس بہت پرانا قبلہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہا، پرانی عبادت گاہ رہا، لہٰذا بیت اللہ سے افضل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ان اول بیت وُدع للناس، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو بیت المقدس کے حوالے سے، فرمایا سب سے پہلے عبادت کے لیے جس گھر کو بنایا گیا اس گھر کا نام ہی بیت اللہ شریف ہے، اور فرمایا کہ اپنی جگہ کی اس کی جو حیثیت ہے، جس کی تعمیر کعبہ کے حوالے سے بھی ذکر ہوا کہ وہ جگہ کتنی حیثیت والی ہے، اسی طریقے سے وہ جگہ امن کی جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کی جگہ ہے، فرمایا اس میں مقام ابراہیم موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بیت اللہ کی شان یہ ہے جو ہر آنکھ دیکھتی ہے، جو اس گھر کی زیارت کرے اس شان کو دیکھ ہی لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے اندر کیوں نہ ہو۔ وہ شان یہ ہے کہ پرندے جو یہاں وہاں ہر جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی یہ شان ہے کہ آج تک کوئی پرندہ بیت اللہ کے اوپر بیٹھا ہی نہیں۔ فرمایا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے جو اللہ رب العزت نے سے شان عطا فرمائی، ورنہ پرندے آپ دیکھیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہاں وہاں جو جگہ، جو ٹہنی، جو بلڈنگ، جو اس کے پرنالے جو بھی نظر آئے وہ پرندہ بیٹھ جائے گا، لیکن بیت اللہ کی شان ہے کہ نہ بیت اللہ پر کوئی پرندہ بیٹھا، نہ اس کے پرنالے پر کوئی پرندہ بیٹھا۔ فرمایا یہ شان بھی اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کو عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے
کہ پرندہ نہیں بیٹھتا، فرمایا بلکہ پرندہ کوئی اس کے اوپر سے گزرتا ہوا بھی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جو پرندہ آئے گا پرواز کرے گا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھنا ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ آپ غور سے دیکھیں ایک پرندہ آ رہے ہیں، پرندوں کے جون 4-6 پرندے ایک ساتھ آ رہے ہیں، بالخصوص کبوتر آ رہے ہیں، جیسے بیت اللہ شریف کی سمت میں بالکل عرش معلیٰ۔ اب جیسے پرندے کا ایک جھنڈ آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے 2 پرندے اس طرح ہوتے ہیں، 2 پرندے اس طرح ہوتے ہیں، لیکن بیت اللہ شریف کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزرنا پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ بیت اللہ شریف کی شان ہے جو اللہ نے بیت اللہ شریف کو عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پرندہ بیمار ہوا بیت اللہ شریف کی فضاؤں میں سے چکر لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی فضائیں اتنی معطر ہے، جہاں وحشی جانور حرم شریف میں ایک دوسرے کو ایذا تک نہیں دیتے ہیں، وہاں دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شب جمعہ آتی ہے تو بے شمار اولیاء کاملین کے ارواح ہے بیر زمزم کے پاس، جو جنتی ارواحیں جمع ہوتی ہیں وہاں تمام ارواحیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر ارواحوں کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے بیت اللہ شریف کی بیعت بھی کی، کیونکہ جسے اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی، اس کی جس نے شان گھٹانے کی کوشش کی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو یہ ہے بیت اللہ شریف کے فضائل۔ اللہ رب العزت ان آنکھوں کا صدقہ جو اس وقت بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہی ہے، ہمیں زندگی بار بار اپنے رویال کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بیت اللہ شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا